بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے۔ یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت، کینہ پرور عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے۔ خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں۔ جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہو، اس کے سامنے تو جھوٹ چل سکتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہو، اس کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں چلتا۔ کبھی نہ تو کبھی جھوٹ کھل ہی جاتا ہے، اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے، تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے۔ بلکہ جتنی نیک عورت ہوگی، اس کا اثر اس کے شوہر کے دل پر پڑے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب عورت کے دل میں شوہر کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر باتدبیر تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو بھی یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے، شاہانہ اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، جاہل ہے لگتا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں اس کو۔ اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے بھی سن لیں۔ وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی اور کہنے لگا، سناؤ یار، آج کل بادشاہ کیسا ہے ہمارا؟ اس بندے نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں۔ وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھائی ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے، اور اس نے تو رایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں، آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں بھی وہی خیالات دوسروں کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسروں کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسیج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس میسیج کو آٹومیٹک ریسیو کر لیتا ہے، اور اس بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر شوہر کی کوتاہیاں بھی ہوں، اگر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہو، تو بھی آپ کا تو شوہر ہے۔ آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے محبت کریں، وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ دوستوں نے، ماحول نے، حالات نے ان کو بگاڑ دیا۔ اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی، اور آپ کے جھگڑے الٹا اس کو اور زیادہ برا بنا دیں گے۔ تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا ہے تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی بدکاری کے باوجود، اس کی غلطیوں کے باوجود
اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھے۔ ایک وہ بات جو اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے وہ باہر گھومنے کی عادت۔ عام طور پر مرد عورتوں کو گھومنے کی عادت ڈالتے ہیں اور کئی جگہوں پہ عورتوں کو ماں باپ کے گھر سے ہی یہ عادت پڑی ہوتی ہے باہر گھومنے کی۔ یہ جو باہر گھوم رہے ہیں یہ ازدواجی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تانک جھانک کرنے والوں کو بھی ساتھ لگا دیتا ہے۔ اب دو قسم کی مصیبتیں باہر کے مرد ہوں گے جو اس عورت کی تانک جھانکنے لگیں گے، اور کسی کو اس کی شکل اچھی لگ گئی تو وہ عشق کا عطا پتہ کرے گا، اس کو میسی کرنے کی کوشش کرے گا اور خواہ مخواہ اس کا گھر برباد کر دے گا۔ اور اگر خاوند کی نظر کسی غیر پر پڑ گئی تو خاوند اپنی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی کا یہ سوچنا کہ آؤ گھومتے پھرتے ہیں یہ فرنگیوں کی طرز ہے، فرنگیوں کا طریقہ کار ہے، اس لیے ہم نے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی دیکھا ہے۔ عورتیں اگر اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام مجمع نہ ہو بلکہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گھر کی بجائے ہجوم میں جانا نامناسب ہے اور زندگی اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا شوہر کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر شوہر کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ اب گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں ہی اس کو اپنے دل کی گرمی کا احساس دلا دیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر شوہر کو باہر گھومنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ شوہر اگر غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ شوہر پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہو اس کو اس کے نشے کو اتار کر، شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عورت اگر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور شوہر اشارہ کرے کہ نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، شوہر کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ تو شریعت نے کتنے ہی خوبصورت اصول ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ عورتیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ اگر کسی عورت کا اپنا گھر اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔